اسلام آباد کے ریڈ زون میں پھر سے کنٹینرز لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایکسپریس چوک پر کرین کے ذریعے کنٹینرز کی دیوار قائم کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے کل تنول میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کے جلسہ سے ایک روز پہلے آج اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایک بار پھر کنٹینرز لگانے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حادثہ ایران کے شہر یزد میں بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ بس دہشیر تفتان چیک پوائنٹ کے سامنے الٹی، جس کے بعد بس کو آگ لگ گئی۔ امدادی ٹیموں نے زخمیوں اور بس لاشوں کو بس سے نکال کر ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ آدھا انصاف نہیں ہوتا، آرمی چیف صاحب انہیں بھی گرفتار کریں۔ بانی MKM الطاف حسین نے 5 نام لے لیے۔ متحدہ پاکستان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایکس پر لائیو سپیس میں گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے جذباتی تقریر کی۔ انہوں نے اس سپیس کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا۔ الطاف حسین نے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل صاحب، اب جبکہ ثابت ہو گیا ہے کہ سید علی رضا آبدی کا قتل سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کرایا ہے، تو صرف جنرل فیض حمید کو ہی کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس کے سہولت کار کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ قتل کرانے والے، بتا دینے والے، مخبری کرنے والے MKM پاکستان کے سہولت کار تھے، وہ اب تک کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ کس معروف اینکر کو باہر جانے سے روکا گیا؟ اینکر پرسن منصور علی خان کا تہلکہ خیز انکشاف سامنے آ گیا۔ اپنے ویلاگ میں اینکر پرسن منصور علی خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیا کی ایک شخصیت سے متعلق اہم خبر آئی ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور اینکر کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ دبئی جا رہے تھے، جنہیں جانے سے روکا گیا۔ منصور علی خان نے یہ بھی بتایا کہ جس اینکر کو روکا گیا ہے وہ ان سابق اینکرز میں سے نہیں جن کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم یا ایسے چند لوگ جو ECL پر موجود ہیں ان میں سے بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ بڑا نام ہے اور نیا نام ہے، اور ان کے حوالے سے پہلے ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے بڑا اعتراف کر لیا۔ تہلکہ خیز انکشافات۔ حکومتی وزراء کا دعویٰ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، بانی PTI عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا گٹھ جوڑ تھا اور آنے والے دنوں میں احتساب کا دائرہ کار بڑھے گا۔ اس حوالے سے ثاقب نثار نے سینئر صحافی منیزہ جہانگیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل بکواس ہیں، میرا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ جب ان سے فیض حمید کے ساتھ تعلق کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، وہ تابعدار رہے۔ جنرل فیض حمید کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر بھی معافی نہیں ملے گی، رانا ثناء اللہ کا بڑا دعویٰ۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی منصوبہ سازی کے پیچھے فیض حمید کا کردار تھا۔ 26 نومبر کو PTI کے لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنا تھا۔ PTI کے 26 نومبر والے دھرنے کے پیچھے بھی فیض حمید تھے۔ سانحہ 9 مئی کے احتجاج کا مقصد بھی یہی تھا کہ احتجاج کر کے ادارے پر دباؤ ڈالا جائے۔ سانحہ 9 مئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ کل تک فیض یاب ہونے والے سارے آج بے فیض ہو گئے۔ ارشاد بھٹی نے سب کو آئینہ دکھا دیا۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا آپ جنرل باجوہ کا بھی احتساب کر لیں، جنرل فیض حمید کا بھی احتساب کر لیں، لیکن ان احسان فراموشوں کا بھی احتساب کریں جو ان دونوں سے فیض یاب ہوئے۔ کل تک جو فیض یاب ہونے والے وہ سارے آج بے فیض ہو گئے۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ عمران خان آج کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کر کے مجھے اقتدار سے نکالا، تو خان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو لایا کون تھا؟ ملکوں سے آپ کے تعلقات کس نے کیے تھے؟ پیسے آپ کی کون مانگتا تھا؟ خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی کون آپ کی سیٹ کرتا تھا؟ پہلے آپ ہی بتاتے تھے کہ جنرل باجوہ جیسا سلجھا ہوا آدمی کوئی نہیں ہے، جنرل ضیاء اور مشرف جیسا نہیں ہے، تو آپ پورا سچ تو بتا دیں۔ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کا خدشہ درست ثابت۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ عمران خان کا یہ خدشہ درست ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں چلے۔ انہیں یقین ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری 9 مئی کے گرد گھومتی ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ جو کچھ ہوا، کون کون اس میں شریک تھا، کہاں بیٹھ کر منصوبہ بندی ہوئی، کون کون سے پیغامات آئے، کون کون کردار ادا کرتا رہا، یہ سب انہیں معلوم ہے۔ اس بارے میں ہمیں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن بانی PTI عمران خان کو ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تمام تفصیلات سے باخبر ہیں۔
आर्मी चीफ ने जनरल फैज हमीद को किस तरह रंगे हाथों पकड़ा, हामिद मीर के होशरुबा इंकशाफात। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि जनरल फैज हमीद ने जो टॉप सिटी वाले मामले में करप्शन 2017 में की थी, तो सवाल ये है कि 2017 में उनकी इंक्वायरी किसने की थी, क्योंकि जनरल फैज तो खुद ISI के DGC थे और बहुत पावरफुल अफसर थे, तो ISI ने तो उनकी इंक्वायरी नहीं करनी थी। हामिद मीर ने कहा कि इस वक्त DGMI थे मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब ने जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी की और टॉप सिटी वाले साहब का ताल्लुक MQM के साथ था, और जब मीडिया में कोई उनका मसला उठाता तो उसे ये कहकर चुप करवा देता था कि जब ये अल्ताफ हुसैन का फ्रंटमैन है। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर ने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि इस बंदे के साथ तो बड़ी ज्यादती की गई है, इसमें DGC साहब खुद भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो ये मामला जब जनरल बाजवा तक पहुंचा तो उन्होंने ये मामला दबा दिया। मिलिट्री कोर्ट से सजा के बावजूद इमरान खान को आला अदालतों से रिलीफ मिलेगा, मोहम्मद मालिक ने बड़ा दावा कर दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक का कहना था कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी PTI और इमरान खान के लिए बहुत अलार्मिंग है, और मेरी इत्तला ये है कि रऊफ हसन के मोबाइल से भी बहुत सी चीजें मिली हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेशक PTI जो मर्जी ऑफिशियली बोले, लेकिन जनरल फैज की गिरफ्तारी PTI और इमरान खान के लिए बहुत परेशानी की बात है। मोहम्मद मालिक ने कहा कि अगर इमरान खान के केस मिलिट्री कोर्ट में चले जाते हैं और उन्हें सजा भी हो जाती है तो पहली अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, और जहां हमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का माइंड पता है, वहीं हमें 8 में से 6 जजेस का माइंड भी पता है, और सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में चेंज ऑफ गार्ड हो जाएगा, और जाहिर है ये चीजें इसके बाद होने वाली बातें हैं। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म न हुआ तो मिलिट्री कोर्ट से सख्त तरीन फैसले आने के बावजूद इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। इंटरनेट स्लो डाउन और दोहरा मयार, हुकूमत कितना सच बोल रही है, हकीकत खुलने लगी। डॉन अखबार के मुताबिक रियासती वजीर बराए IT ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत ने इंटरनेट से कोई छेड़छाड़ नहीं की। यही नहीं, हुकूमती वजीर ने सारी जिम्मेदारी VPN पर डाल दी और इंटरनेट की बंदिश या रफ्तार कम होने के पीछे फायरवॉल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अफवाहें करार दिया। हुकूमती वजीर ने मसला हल होने का दावा तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर मसला सिर्फ VPN इस्तेमाल करने से था तो इस मामले में PTA को शामिल करने की क्या जरूरत थी। अखबार ने लिखा कि अवाम को हुकूमत के कौलो फ़आल पर शदीद शकूक व शुबहात हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत आखिर हासिल क्या करना चाहती है, इसके रोल आउट की टाइम लाइन क्या होगी, जो निजाम लागू किया जा रहा है उसके बाद आम सार्फिन क्या करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि नेतन्याहू के बयानात के बावजूद इसराइल गजा से फौज के इनखलाब पर तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कतर से रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में गजा से इसराइली डिफेंस फोर्स के इनखलाब पर इत्तफाक किया गया है।